تو میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنا یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ لہذا شریعت ہم سے یہ کہتی ہے، ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے، قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم فوری طور پر میراث تقسیم کریں، جن جن کا حصہ ہے ان تک ہم میراث کو پہنچائیں، اس کا حصہ ہم ان تک پہنچائیں۔ اگر ہم میراث میں حقدار کا حصہ نہیں دیتے، اس کا حق نہیں دیتے، حصے دار کو اس کا حق اور اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ، بہت سارے فسادات کا اور فتنوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ تاخیر کی وجہ سے ایک دوسرے کی بددعائیں لینی پڑتی ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میراث کی تقسیم میں تاخیر نہ ہو اور اس کے باوجود میراث کی تقسیم میں تاخیر ہوتی ہے، تو ان کی بددعائیں لینے کا یہ سبب ہے تاخیر۔ تاخیر کرنا یہ حق تلفی ہے، تاخیر کرنا یہ ظلم ہے، تاخیر کرنا یہ حرام مال کھانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آمدنی حرام ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا جا رہا ہے۔ جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے، اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس تاخیر کے نتیجے میں بھائیوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، خون کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں انسانوں کے دلوں کے اندر، بھائیوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غلط گمان پیدا ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے کا یہ سبب ہوتا ہے یہ تاخیر کرنا۔ ہم سو کولڈ اسٹیٹس کے پیچھے رہتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا بولے گا، معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے میراث تقسیم کر لی کہ بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے یہ اس دن آپ کے پاس نہیں آتا جس دن آپ کے بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، جس دن محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، جس دن قربتیں دوریوں میں بدل جاتی ہیں، جس دن نفرتوں کی ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، جس دن لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جس دن ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، اس دن یہ معاشرہ آپ کے سپورٹ میں اور آپ کے بچاؤ کے لیے نہیں آتا۔ لہذا اس معاشرے کی آپ فکر نہ کریں، آپ شریعت کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے میں ہی بھلائی ہے اور خیر ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور چاہے ہمارا معاشرہ کچھ بھی کہے۔ ہم